وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور ان کے ذریعے جسے چاہے مصیبت میں ڈالتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور حال ان کا یہ ہے کہ خدا کی ذات میں جھگڑ رہے ہیں، یا وہ لوگ جن کو مصیبت میں ڈالتا ہے وہ خدا کی ذات میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ قادر و توانا ہی ہے جو ان کو بجلیوں کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ وہ شدید المحال، اور وہ گرفت میں بہت سخت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس وقت کوئی خدا کے بارے میں بحثیں کرے، فضول لغو اجتہاد کرے کہ خدا نہیں ہے، اس وقت اس پہ بجلی گر جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تو بجلیاں گرتی کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ مراد سے یہ ہے کہ یہ سارا نظام دیکھنے کے باوجود وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، ان کا حال یہ ہے بیوقوفوں کا کہ اتنا عظیم الشان نظام قائم فرما دیا گیا ہے، اور فرشتے بھی اس کو دیکھتے ہیں تو مروب ہو کر حمد کے گیت گاتے ہیں۔ ان بیوقوفوں کو نہیں پتہ لگ رہا کہ خدا کے بغیر یہ نظام جاری ہو ہی نہیں سکتا۔ یجادلون فی اللہ کا جو مضمون ہے یہ صرف بجلی کے نظام ہی سے قطعی طور پر لغو ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جھگڑنا ایسی حالت میں جب کہ آسمان پر یہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ بجلی کے کڑکوں کے ذریعے بڑے بڑے مطالب حل ہو رہے ہیں جو ان کے بغیر ناممکن ہیں۔ وہ پانی جو آسمان پہ چڑھ جاتا ہے وہ دوبارہ زمین پہ برس ہی نہیں سکتا اگر بجلی کے کڑکے نہ ہوں، اور بجلی کے کڑکے ہو ہی نہیں سکتے اگر یہ خدا تعالیٰ کا نظام نہ ہو جو ایک الگ استثنائی نظام ہے کہ جب بخارات اٹھیں گے تو بجلی بھی پیدا ہوگی محض اٹھنے سے، اور اگر اٹھنے والے بخارات کی بجلی مثبت ہے تو اپنے پیچھے وہ منفی بجلی چھوڑ کر جائیں گے، اور منفی بجلی سے لبریز پانی سے جب بخارات اٹھیں گے تو جب وہ اٹھیں گے تو منفی بجلی اوپر بھیجیں گے اور مثبت نیچے بھیجیں گے۔ تو بادلوں کی قسمیں ایسی ہو گئیں کہ کچھ بادل ہیں جو منفی بجلی کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ چارج ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو مثبت بجلی کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ چارج ہوئے ہیں۔ اب یہ دو بادل جب ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو پھر ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں جو گھر میں بجلی ہوتی ہے کتنا پوٹینشیل ہوتا ہے اس کا؟ کتنا؟ کیا؟ 220 ہاں 220 240 یہاں یہ کیا چیز ہے 220 وولٹیج جو ہے وہی ہے پوٹینشیل، اور پوٹینشیل اصل میں ڈفرنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ایک طرف 0 ہو تو دوسری طرف 220 درجے تک وہ بلند ہو گئی ہے۔ دوسری چیز یعنی جس طرح زمین سے آپ 220 فٹ چیز کو اٹھائیں تو گرائیں گے تو زمین پہ گرتے گرتے وہ بے شمار طاقت پیدا کر چکی ہوگی، اور جب گرے گی تو اس کی طاقت پھر وہاں پھٹے گی ساری۔ تو بجلی میں بھی اس طرح بجلی کی مختلف طاقتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 220 ہے، 110 ہے، اور 6 وولٹ اور 1.5 وولٹ، یہ جو ہمارے بیٹری کے سیل ہیں یہ 1.5 وولٹ ہوتے ہیں۔ ان کو آپ دونوں طرف سے ہاتھ میں پکڑ لیں، ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ لگتا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا بالکل۔ اس طرح جیسے یہاں اتنی سی جگہ سے یوں گر جائے کوئی آدمی، اس کو چوٹ کیا لگنی ہے، اس میں طاقتیں نہیں بنی ہوتی، لیکن چھت سے گرے پھر سمجھ آئے گی، اور مینارے سے گرے اور آسمان سے گرے تو یہ آسمانی بجلی آسمان سے گرتی ہے، اور اس کی وولٹیج بعض دفعہ کئی ملین تک ہو جاتی ہے۔
اور درمیان کی فضا اس کو روک نہیں سکتی پھر، کیونکہ یہ جو ہماری 220 وولٹ ہے، یہ تو پتلی سی بھی انسولیشن ارد گرد ہو جائے، ربڑ کی پتلی لہر آ جائے تو اس کو پھلانگ نہیں سکے گی. لیکن اس میں اگر آسمانی بجلی ہو تو دیواریں پھاڑ کے نکل جائے گی، ناممکن ہے اسے آپ سمیٹ سکیں. تو جب بادل ضروری نہیں کہ آپس میں ملیں، جب وہ مختلف سمتوں، مختلف چارج والے بادل جب ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک بجلی جو بھرا ہوا بادل ہے وہ مثبت اگر وہ ہے تو منفی کی طرف وہ بجلی بھیجے گا، اور اصل میں منفی ہے جو الیکٹرانز وہ مثبت کی طرف جاتے ہیں. مگر یہ کہنے کے طریقے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ایک مثبت ایک منفی، ان دونوں کے درمیان بڑی طاقت کے ساتھ طاقت کا انتقال ہوگا. وہ جو طاقت کا انتقال ہے وہ فضا میں جہاں اوپر کچھ بھی مٹی کے ذرے آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، وہ ہمیں نظر ہی نہ آ سکتا اگر بیچ میں کوئی ذرات نہ ہوتے. وہ ذرات جلتے ہیں نہ دکھائی دینے والے، اور یا پانی کے قطروں کو آگ لگا دیتے ہوں گے. جو بھی صورت ہے، گیسوں کو جلاتے ہیں یا ذرات کو، بجلی کے کڑکے اتنی غیر معمولی طاقت سے ایک دوسرے پر لپکتے ہیں کہ بیچ کی فضا جل اٹھتی ہے، اور اس کو ہم بجلی کہتے ہیں. اور پھر بجلی کے جو رستے بنتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بجلی سیدھی تو نہیں گرتی، مختلف رستے بناتی ہے، اس کی زبانیں لپکتی ہیں، کوئی اس طرف سے کوئی اس طرف سے. جی وقت تو نہیں ہو گیا؟ نہیں ہے. ہاں بتائیں. کچھ تو بول رہے ہیں امام صاحب. ایک شخص کو پتا ہونا چاہیے، وہ اس نے پڑھا ہوا ہے اچھا بھلا، اور میں مضمون بھی ڈکٹیٹ کراتا رہا ہوں. وہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں خاموش بیٹھا ہے وہ شخص. اشارہ کر دیا کہ نہ ہی پوچھو تم. پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس ایک قانون ہے کہ اگر ایک چیز دوسرے کی طرف جائے گی تو از خود وہ راستہ بنائے گی جو سب سے کم دشوار ہے، اور جو زیادہ دشوار ہے اس کو چھوڑ دے گی. تو کہتے ہیں پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، اور جب بہتا ہے تو سیدھا تو نہیں جاتا، کوئی تھوڑی چھوٹی پہاڑیاں معمولی بنی ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ دائیں بائیں سے نکل کر وہ سب سے آسان راستہ بناتا ہے. یہ قانون قدرت ہے. تو بجلی کے کڑکے بتا رہے ہیں کہ آسمان میں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا مگر ریزسٹنسز موجود ہیں. کچھ ایسا فضا ہے جو بجلی کو قبول کرنے کے لیے تبھی جوش نہیں رکھتی. اس کو کہتے ہیں انسولیٹڈ. انسولیشن کی طاقت ہے، جیسے لکڑی ہے، لوہے میں ہے طاقت بجلی کو قبول کر کے اجازت دینا کہ مجھ میں سے گزر جاؤ. بعض مادے ہیں جو اجازت نہیں دیتے. تو اس اوپر کی فضا میں بھی کچھ نہ کچھ مادے موجود ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اجازت نہیں دیتے بجلی کو، اور بجلی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اتنی طاقت سے برسے اور ان کو جلا کے نکل سکتی ہے. مگر جب ساتھ نسبتاً آسان راستہ موجود ہے جہاں اجازت دینے والے حصے ہیں تو پھر خود بخود کبھی ادھر سے لپکتی ہے، کوئی ادھر سے لپکتی ہے، اس کی زبانیں پیدا ہو جاتی ہیں. 4-5 دفعہ زبانیں بعض دفعہ چمکتی ہیں. اور اس نظام کے سے پانی کا اترنا وابستہ ہے، کیونکہ جب بجلی کی لہریں بخارات میں سے گزرتی ہیں تو ان کو وہ حصہ بخارات کا جو بھاری ہو اس کو وہ منجمد کرتی ہیں، جو پتلا ہو اس کو منجمد نہیں کرتی. اب یہ بھی وجہ ہے جو صحابہ ثقال فرما دیا ہے. قرآن کریم کے الفاظ، ان کا چناؤ اتنے مربوط ہیں حیرت انگیز طور پہ کہ ایک کی طرف توجہ نہ ہو تو اگلے کی بھی نہیں سمجھ آئے گی. وہ بادل جن میں بخارات اپنی باریک صورت میں ہیں، بہت ہی مالیکولر صورت میں ہیں، ان سے بجلی جتنی مرضی گزر جائے وہ اکٹھے ہو کر برس سکتے ہی نہیں. وہ بخارات جو کثیف ہو کر کولائڈل بن چکے ہوں سولوشن. کولائڈل کا مطلب ہے کہ مالیکولز 4 5 8 10 یا زیادہ یا 100 1000
وہ ایک دوسرے سے پہلے ہی جڑ چکے ہوتے ہیں، اور یہ جو دباؤ ہے یہ پہاڑوں کی روک سے اکثر پیدا ہوتا ہے. تیزی کے ساتھ بادل جا رہے ہیں، آگے پہاڑوں نے روک دیا، تو جس طرح کراؤڈ بھاگ رہا ہو، آگے دیوار آ جائے تو سب آپس میں ایک دوسرے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ گرنے لگ جاتے ہیں، اسٹیمپیڈ ہو جاتی ہے، بعض کچلے جاتے ہیں نیچے. تو اس طرح ان کے جو ذرات ہیں پانی کے، وہ میکینیکلی ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو جاتے ہیں. پیچھے سے ہوا کے دباؤ ہیں اور آگے پہاڑ کھڑے ہیں، اور اس وقت اگر کولائڈل حالت میں بجلی گرے، جب یہ ثقال ہو چکے ہوں، تب پانی بنتے ہیں، ورنہ نہیں بن سکتے. تب برف بنیں گے، ورنہ نہیں بن سکیں گے. تو وہ جو بجلی گزرتی ہے وہ منجمد اس طرح کرتی ہے جیسے آپ کو 220 کی وولٹ، خدا نخواستہ آپ کو نہیں، مطلب کہ جس کو لگے اس کو 220 کی وولٹ بھی لگے تو سارا جسم دہی بن جاتا ہے، خون کی دہی. تو اس طرح خدا آسمان میں دہی بنانے کے لیے، یعنی پانی کی دہی بنانے کے لیے بجلی کی لہروں کو استعمال فرماتا ہے. اور جتنا بڑا پھیلا ہوا نظام ہے، وہاں کو 6 وولٹ کے سیل تو نہیں کام آ سکتے، اتنا بے شمار کام ہے. وہاں ہائی وولٹیج کی بجلیاں ہی ہیں جو یہ کام کر کے دکھاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرتی ہیں. پھر کسی کو پتا ہے؟ اگر تسبیح اور تحمید کا مضمون سمجھنا ہے تو پھر پتہ ہونا چاہیے. یہ اوزون بنا دیتی ہیں اور کھاد بناتی ہیں. ایک دن میں جو بجلی کے کڑکے پہاڑوں پر کھاد بنا رہے ہیں، وہ سارے سال میں ساری دنیا کے کارخانے مل کر بھی نہیں بنا رہے، جو آرٹیفیشل مینورنگ کے لیے وہ دیتے ہیں. کیونکہ یہ جو کڑکے ہیں یہ بجلی کے آکسیجن نائٹروجن وغیرہ جو بھی فضا میں ہیں، ان پر اتنی جب بجلی بڑی گرتی ہے تو ان کو پارا پارا کر کے آئونائز کر دیتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ جڑتے ہیں، اور اس سے پھر وہ گیسیں پیدا ہوتی ہیں. جب وہ پانی میں تحلیل ہوں تو ایمونیا، جو کھاد کا بہت ایک بڑا ذریعہ ہے، ایمونیم سلفیٹ بن جائے گی، کچھ اور ایمونیم کی قسمیں، ایمونیم نائٹریٹ بن جائے گی. وہ پھر پانی کے ساتھ پہاڑوں پر برستی ہے، اور وہ پھر دریاؤں میں، تبھی کہتے ہیں دریاؤں کا پانی بڑا زرخیز ہوتا ہے. وہی کھاد پانی میں بہتی ہوئی پھر کھیتوں تک پہنچتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اوپر پہاڑوں پر روئیدگی پیدا ہوتی ہے. اگر سوکھا پانی ہو، خالی پانی، تو پہاڑوں پر کچھ بھی نہ ہوگے. کیونکہ پہاڑوں پر پانی برسنے کا ایک نقصان بھی ہے کہ وہ سب کچھ بہا کے نیچے لے جاتا ہے. تو ہر دفعہ پانی تازہ کھاد مہیا کرتا ہے پہاڑوں کو، اور یہ بھی بجلی کی وجہ سے ہے. پھر اوزون گیس بنتی ہے. اوزون گیس وہ ہے جو اگر زیادہ دیر تک رہے تو خطرناک ہے، زندگی کو ہلاک کر سکتی ہے، مگر چند لمحے کے لیے اس کا آنا جانا جو ہے وہ ساری فضا کو ہر قسم کے جراثیم اور گندگی سے پاک کر دیتی ہے. تبھی جب بادلوں کی ہوا آتی ہے نا، بڑی تازہ ہوا ہے، بڑی مزدار سے، وہ کیا چیز ہے آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس میں اوزون ملی ہوتی ہے. اور اوزون ہی ہے جو فضا میں وہ تازگی پیدا کرتی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فضا میں وہ کچھ بادل ہیں، کچھ نمی ہے، وہ لہریں ہیں جس سے جو بارش کے ساتھ آیا کرتی ہیں. وہ احساس فرحت دراصل اوزون سے پیدا ہوتا ہے. یہ مراد نہیں کہ فرحت کو احساس اوزون کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک احساس فرحت ہے، ٹھیک ہے، وہ اوزون کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ان فضاؤں میں. تبھی پہاڑوں پر اوزون چونکہ اکثر اپنا عمل دکھاتی رہتی ہے، اس لیے پہاڑوں کی فضائی اور ہے. آپ پنڈی سے بیٹھ کے مری جائیں، وہاں اترتے ہی سانس لیں گے، بڑی واہ کیا بات ہے. تو وہ کیا بات ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ بجلی کے کڑکوں کی وجہ سے ہے. تو یہ آیت جو ہے
اس کے بعد خیفت پیدا ہونا اس مضمون کو سمجھے بغیر ہو نہیں سکتی، اور آپ وہ ملائکہ ہیں جنہوں نے پھر تسبیح بھی کرنی ہے اور حمد بھی کرنی ہے۔ اس لیے میں نے وقت لے کر آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، حیرت انگیز ایک نظام ہے، اور اس کے باوجود اسی نظام کے ساتھ بعض لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ جو موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی بہا کے لے جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈیمز کو بھی، مگر وہ لوگ ہیں جو بے عقل لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ اسی نظام کے ذریعے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فلا مرد لہ، پھر ان کو بچانے والا اور کوئی نہیں۔ اور اس کے باوجود دیکھ لیں وہم یجادلون فی اللہ، صرف یہ ایک نظام آپ دیکھ لیں، کسی میں ایک ذرہ بھی عقل ہو تو اس نظام کو دیکھنے کے بعد خدا کی ہستی کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نظام جو ہے مربوط ہے اور استثنائی صورتیں رکھتا ہے، ایسے قوانین رکھتا ہے جو عام حالات میں نہیں ملتے۔ وہ صرف پانی کے اٹھنے اور اس کے اکٹھا ہونے اور اس کے برسنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری غذا صرف پانی سے نہیں بنتی بلکہ اور بھی چیزوں سے بنتی ہے، مگر یہ پانی غذا کے سامان ساتھ لے کر آتا ہے، سمجھ گئے؟ یہ جو حضور جو باقی زمین ہوتی ہے مثلا جہاں یہ بارش والا پانی نہیں برستا، یہ کڑ کے اس میں بھی کھاد کا انسان کا نہیں، کر کے پانی میں اوپر کھاد بناتے ہیں، اوپر کی فضا میں، مگر پانی یہاں نہ پہنچے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی نہ پہنچے؟ جتنا پانی ہے آسمان سے ہی برستا ہے، زمین والا پانی تو دھوکہ ہے ایک، آسمان کا پانی نہ برسے تو نیچے غائب ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ سمندر سے پانی اٹھانے کا نظام یہ حیرت انگیز نظام ہے جس کا اس سے تعلق ہے۔ کتنا بڑا کاروبار ہے یہ، روزانہ سمندر سے بے شمار پانی اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ پھر آپ کے لیے مفید بن کر اترے اور پھر اس سے آپ کی زندگی کا نظام چلے، اور کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں، سوائے اس کے کہ بجلی کے کڑکے وقت تھوڑی سی آواز آتی ہے، ورنہ خاموشی سے سارا ہر وقت ہو رہا ہے کام۔ اور اٹھتا ہے تو دوسرا اس کا نظام ہے پیوریفیکیشن کا، وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے جو گند ہیں پانی کے اندر وہ ان کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور صاف ستھرا اٹھتا ہے، اور نمکیات سمندر کی سمندر ہی میں رہنے دیتا ہے۔ اگر وہ بھی لے کر اٹھتا تو بعید نہیں تھا۔ بہت سے فیومز ہیں جو اپنے زہر لے کر اٹھتے ہیں، ذرا سے بھی وہ کسی ایسی جگہ لیبارٹری میں آپ جائیں جہاں نائٹرس فیومز ہوں، نائٹرک ایسڈ کی پیدا کردہ فیومز ہوں، تو خوفناک پنجنٹ ہوتے ہیں، وہ سانس نہیں لیا جا سکتا، اور اکثر چیزوں میں فیوم ساٹھ اٹھتے ہیں، ورنہ بدبو کیوں ہو، خوشبو کیوں ہو، مگر پانی کا عجیب نظام ہے، یہ سب گندگیاں سب ملاوٹیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور اتنی پیوریفیکیشن کا نظام، اور پھر اس کی ٹرانسپورٹ کا نظام، اور ٹرانسپورٹ کے نظام کے لیے ہواؤں کو چلانے کا نظام، اور پھر ان کو روکنے کے لیے پہاڑوں کا نظام، اور اوپر چڑھتے ہی نہ چلے جائیں، اس روکنے کے لیے کہاں تک جائیں اور آگے نہ چلیں، اس کا الگ نظام۔ تو یہ وہ نظام ہے جس کے بعد کسی دہریت کا کوئی شائبہ تک باقی نہیں رہنا چاہیے، مگر ان کے سوا جو پہلے کفر کرتے ہیں، پھر ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں، پھر وہ نتائج کا استنباط کرتے ہیں۔ اچھا، جب وقت ہو گیا۔